لله والصلاة والسلام على رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإن ماله من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کا مال انسان کے لیے صرف 3 قسم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال اتنا ہے، میرا مال اتنا ہے، حالانکہ فی الحقیقت اس کے مال میں سے اس کا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ جتنا بھی مال آپ کا ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، اس میں صرف 3 قسم کا مال آپ کا ہے۔ کون سا؟ نمبر 1، جو اس نے کھا لیا اور ختم کر لیا۔ آپ اپنے مال میں سے جو کچھ بھی کھا کے ختم کر دیے وہ آپ کا ہے۔ نمبر 2، جو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا۔ آپ کے پاس اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہے، جو بھی آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ ایک طرف، اس میں سے آپ نے جو سلوا کے خرید کے جو پہن لیا، اس کو بوسیدہ کر دیا، وہ آپ کا۔ نمبر 3 جو اہم ہے، نمبر 3 یہ ہے کہ جو اس نے عطیہ کیا، یعنی آخرت کے لیے ذخیرہ کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا، تو کیا ہے باقی جتنے بھی مال، ان 3 قسم کے بعد جو مال بچتا ہے وہ سب کیا ہے آپ اپنے بعد جو رہنے والے ہیں ان کے واسطے رکھ کے جانے والے، چھوڑ کے جانے والے ہوں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے 7ویں پارے میں سورہ انعام میں کہا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہ تحقیق کہ تم سب ہمارے پاس تنہا آنے والے ہو، اور جو کچھ بھی جیسے کہ ہم تم کو پیدا کیے ہیں، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب کچھ کیا تم اپنے بعد کے والوں کے لیے کیا ہے رکھ کے آنے والے ہو، چھوڑ کے آنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حمزہ میں کہا کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے بندے کے لیے جو مال جمع کرتا ہے، گنتا جائے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال سدا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا مال و متاع ایک ضرورت ہے اور عارضی چیز ہے، اس کو اسی کے مطابق حاصل کیا جائے اور استعمال کیا جائے، باقی جو بھی ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے۔ مسئلہ یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا مال جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، دیا ہوا ہے، ہم اس لیے اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں مکمل خرچ نہیں کر پاتے ہیں، وہ دل، وہ جگر، وہ جذبہ نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں، دل میں یہ بات چل رہی ہوتی کہ ہمارے پیچھے ہمارے بچوں کا کیا۔ سمجھنی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات گوارا پسند نہیں کہ 3 دن سے بھی زیادہ وہ چیز میرے پاس باقی رہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے اللہ کے نبی قدم میں رکھ دے رہے ہیں کہ نبی اس کے بعد گھر میں صرف آپ کا نام، اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ صحابہ کی یہ محبت، یہ جذبہ، یہ قربانی دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ کیا ہے، اپنا گھر کا آدھا سامان لا کے رکھ دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے کہ اس کو دین کے لیے، اسلام کے لیے آپ خرچ کریں۔ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، کیا دیں اللہ کے راستے میں؟ کیا دیں؟ جا کے نوکری کر رہے ہیں یہودیوں کے یہاں جا کر کے، اور ایک کھجور جو ملتی ہے نوکری کے عوض میں، جو ملتا ہے جزا، وہ لا کے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ جذبہ ہے۔ باقی آپ اپنے مال کو اپنے گھر میں رکھے، منع نہیں ہے، لیکن وہ مال منع ہے میرے بھائی جس مال میں لوگوں کا بھی حق ہے، اور اس مال کو ہم گن کے سیت کے رکھے جا رہے ہیں، تہ پہ تہ کیے رکھے جا رہے ہیں۔ گھر میں مال اتنا رکھا ہے، اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں پھپھون لگ رہا ہے، پڑوس میں انسان بھوکا مرا جا رہا ہے، اللہ تو سوال کرے گا آپ سے۔ گھر کا پڑوسی، آپ کے خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، پہننے کے لباس نہیں، اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس میں پھپھون لگ رہے ہیں۔ اس کا حساب اللہ لے گا آپ سے۔ آپ کے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسوں کی
بہت دقت ہے، بہت پریشانی ہے، سماج میں بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، محتاج ہے، کمزور ہے. آپ مالدار ہیں، آپ کا ہے سب؟ نہیں، آپ کے مال میں اللہ رب العالمین نے باقیوں کا کیا ہے؟ حصہ رکھا ہوا ہے.